إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ولم يتركه سدى الحيران بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن ومن عمل بهما دخل سبحانه وتعالى في الجنان ومن أعرض عنهما دخل بمشيئة الله في الميران. والصلاة والسلام على خاتم النبيين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأبويه آدم وإبراهيم وعلى إخوته من النبيين والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات الأمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعنا معهم بأحبك وجودك يا أكرم الأكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر طرح کی حمد و ثنا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور اشرف المخلوقات بنایا، پھر اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا. جس انسان نے قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے ان دونوں سے منہ موڑا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی. ان گن درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء اور رسل پر، جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کی رسالت ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے. آمین. بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی الطاہرات امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والوں کے لیے روشن ستاروں کی مانند مشعل راہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات اور ارشادات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ کسی چیز پر بھی اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا شرک پر. توحید کی ضد شرک ہے. اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک اہل کتاب جس میں یہود و نصارہ بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی، پھر بت پرست ہیں، اور پھر ایک ایسا گروہ بھی ہے جو دہریے ہیں جو کسی چیز کو بھی نہیں مانتے. لیکن بت پرستی جو ہے وہ صرف اور صرف شرک کرتے ہیں، جبکہ اہل کتاب میں ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے، اور اس میں مسلمان بھی شیطانی بہکاوے میں آ کر بعض دفعہ شرک کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اس وقت ہوئی جب ان کے ہاں کوئی برگزیدہ شخص وفات پا جاتا تو یہ اس کی جگہ اسی طرح کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ لیتے اور اسی طرح اس مجسمے کے پاس جاتے جس طرح کہ اس شخص کی زندگی میں جایا کرتے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے انہی مجسمے اور بتوں کی پوجا شروع کر دی، لیکن جو دین اسلام ہے یہ فطرت سلیمہ پر ہے، جو کہ امن و سلامتی کا دین ہے، اس وقت تک جب تک اس پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو دفاع اولین حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح نہ قرآن حکیم میں جنگ کے لیے بھی کئی ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو کہ مختلف عبارت میں مختلف معنی دیتے ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک ہے قتال سے مراد ہے قتل سے کہ جس میں ایسی لڑائی ہو جس میں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا ہو، تو یہ جنگ کی ایک ایسی قسم ہے جس کو یہ قرآن حکیم میں قتال کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہے حرب سے مراد یہ ہے کہ ایسا حملہ جس میں دشمن سے اس کو روکنا اور اس کا مال چھیننا مقصود ہو۔ اس کے بعد پھر ایک قسم ہے جہاد، جس کا قرآن حکیم میں جا بچا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ جہاد ذاتی اغراض کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے اسلام کی حکمرانی کے لیے ہے۔ مکہ مکرمہ کا وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت پرستی کے خلاف تبلیغ کا آغاز کیا تو ہر طرف سے آفات نے آ گھیرا، اور یہ آپ کے ہمارے علم میں ہے کہ جس قدر بھی مسائل مکہ مکرمہ میں ان لوگوں پہ آئے جو اسلام لائے وہ ہم سب کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہیے، اور یہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 400 کلومیٹر دور تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جس میں پہلے سے اہل کتاب رہتے تھے، یہودی اور عیسائی، تو ان کو کم از کم اللہ کی وحدانیت اور اس پر یقین تھا، لیکن وہ بت پرست نہیں تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں بے شمار باقی برائیاں آ چکی تھیں، لیکن اس وقت تک بھی نہ وہ چونکہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مدینہ منورہ کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے جو تجارتی قافلے ہیں وہ مدینہ منورہ سے گزر کر جاتے ہیں، تو کفار کی اقتصادی اور جنگی ناکہ بندی کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان قافلوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اسی وقت مکہ مکرمہ کی طرف ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کا راستہ روکنا چاہیے، اور یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کا ایک ایسا مقام تھا جہاں سے انہوں نے گزر کر جانا تھا، لیکن وہ کسی طرح سے اس قافلے کو بھی اطلاع ہو گئی اور قریش کے مکہ کو بھی۔ تو مکہ کے جو قریش تھے انہوں نے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے باقاعدہ طور پر جنگ کی تیاری کی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ تو اس میں تجارتی قافلہ جو تھا وہ تو اپنا راستہ بدل کر نکل گیا، لیکن مسلمان اور کفار کا جو ہے وہ یہ پہلا وہ مقابلہ تھا ہجرت کے بعد کہ جب جنگ کی صورتحال پیش آئی۔
اس وقت تک مسلمانوں کے پاس بہت محدود وسائل تھے اور اتنے زیادہ مجاہدین بھی نہیں تھے. جب کہ کفار اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے تو وہ مسلمانوں سے تقریباً کوئی 3 سے 4 گنا تک بھی زیادہ لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور کفار کو یہ جو مسلمان تھے یہ بڑھا چڑھا کر دکھائے، جبکہ مسلمانوں کو سامنے کفار جو نظر آئے وہ تھوڑی تعداد میں نظر آئے، حالانکہ وہ تھے زیادہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر نظر ڈالی تو وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، جبکہ مسلمان 300 پلس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انجزنی، اللہم انجزلی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه الإصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض. اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی اس جماعت کو اگر تو نے ہلاک کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک یہ ہاتھ پھیلا کر جب دعا کرتے رہے اور اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو اتنا بلند کیا کہ کندھے سے جو چادر ہے وہ بھی نیچے گر گئی. اور اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں فکر اور پریشانی کی بات نہیں. اتنے میں پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مسلمان کسی ایک کافر کا پیچھا کر رہا ہوتا تو اتنے میں وہ مسلمان دیکھتا کہ بجائے اس مسلمان کے وار کرنے کے اس کے اوپر خود بخود کوئی چیز آ کے لگ رہی ہے، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائی اور اس سے مسلمانوں کو تقویت ہوئی اور اس طرح مسلمانوں کی امداد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں پے در پہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجوں گا. اتنے میں پھر فرشتوں کی ایک ایسی جماعت اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرمائی کہ جسے دیکھ کر، چونکہ قریش مکہ کو شیطان نے بہکایا تھا کہ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں، تو جب شیطان نے دیکھا کہ ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے تو وہ وہاں سے نکل گیا یہ کہتے ہوئے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور اس طرح سے جو قریش ہیں ان کا پھر مقابلہ ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم میدان جنگ میں اس کنارے پر تھے اور دشمن دوسرے کنارے پر، تو ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا، اور اگر تم دونوں یعنی مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کام پورا کرنا تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے اور جاننے والا ہے. پھر اس میں جب اس طرح کا کوئی جنگی صورتحال ہو اور آمنا سامنا ہو جائے تو اس میں جن کے پاس قوت زیادہ ہو، افراطی طاقت زیادہ ہو، ان کو اس چیز پہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ہیں.
جبکہ اس کے برعکس جو اسلام کا پہلا معرکہ جنگ بدر کا ہوا، اس میں جو مسلمان تھے یہ تعداد میں بہت کم تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں بھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور اس طرح امید ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں زیادہ کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کو انجام دینے والا اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اس میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بشارت دی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال کے بدلے جنت خرید لی، اور اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور یہ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کا وفا کرنے والا کوئی نہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، یعنی جنت کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مت بھیڑ ہو تو کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص اس دن پیٹھ پھیرے گا الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج میں شامل ہونا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کسی بھی جنگ میں منہ پھیرنا اور پلٹ جانا یا اس جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ اور جنگ بدر صرف ایک ایسی جنگ تھی جس میں جو مسلمان تھے وہ چونکہ اس وقت یہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ یہ نکلے تھے ایک قافلے کو روکنے کے لیے، اس میں جو مسلمان اس میں شامل نہ ہو سکے تو ان کا مواخذہ نہیں ہوا۔ پھر اس میں دو طرح کے واقعات پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک تو ایسی جنگ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شرکت فرماتے، تو ایسی جنگ کو غزوات کہتے ہیں، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ ہوتے بلکہ وہ لشکر روانہ کرتے تو اس کو سرایا کہتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک لشکر بھیجا گیا جس میں کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا قائد بنایا گیا، اور وہ مدینہ منورہ سے تھوڑا باہر جا کر رک جاتے تھے تاکہ جو باقی آگے شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ وہاں پہ شامل ہو جائیں اور وہاں سے پھر آگے روانہ ہوا جائے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ اسی وقت
ابھی لشکر مدینہ منورہ سے چل چکا ہے لیکن ابھی آگے نہیں بڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اس میں پھر جب حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے خلافت لی تو ان کا یہ خیال تھا، باقی لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابھی ہمیں کچھ دیر اس طرح کے لشکر روانہ نہیں کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایسا لشکر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشکیل دیا ہو اور خود روانہ کیا ہو اس کو ہم نہیں روک سکتے۔ اور پھر وہ لشکر اسامہ ان کو لے کر جب روانہ ہوئے تو پھر یہ وہ وقت تھا کہ جس سے پھر دین اسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے نکل کر باہر جا کر وہ پھیلنا شروع ہوا۔ تو اس میں فوری طور پہ جنگ کی نوبت نہیں آتی بلکہ اس میں سب سے پہلے جا کے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہ ہر نبی کا دعوت کا ایک ہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی تو ان کی دعوت بھی مکہ میں یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پاؤ گے اور عرب اور عجم تمہاری ملکیت میں آ جائیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تاریخ میں یہ چیزیں درج ہیں کہ پھر کس طرح اس امت نے فلاح بھی پائی اور عرب اور عجم ان کی ملکیت میں آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ شامل تھی اور وہ کامیاب ہوا، اور یہ اس وقت کی بنیاد رکھی گئی کہ جس سے پھر جو دین اسلام ہے وہ پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یہ وہ ہدایات ہیں کہ جو اس وقت نازل ہوئیں جس وقت کہ ابھی اس چیز کا آغاز ہوا تھا، تاکہ اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے باہر نکلے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے نکلے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلیں تو ثابت قدمی دکھانی ہے اور وہاں ڈٹ کر رہنا ہے اور دوسرے گروہ کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر غائبانہ مدد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ رکھا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اجر ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد جب حالات سازگار ہو گئے تو اس میں دین اسلام میں جب وسعت آنے لگی تو پھر بھی جو کفار تھے وہ چین سے نہ بیٹھے، اور اس پہلی جنگ بدر کے بعد پھر کئی ایک ایسی جنگیں ہوئیں کہ جس میں بے شمار علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرمایا ہے کہ تملک العرب والعجم، کہ تم عرب اور عجم کی حکمرانی کرو گے۔ تو پھر وہ دیکھا ہم نے کہ جب یہ لوگ ثابت قدم تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہے تو واقعہ ہی انہوں نے عرب اور عجم پر حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے ملکی دفاعی حالات کو بہتر بنائے اور اپنی خاص غائبانہ مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اللهم أذلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك، واسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربتاً ہنیۃً مریۃً لا نظمأ بعدها ابدا۔ اللهم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم انی اسألک الجنہ ونعیمها وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل، وأعوذ بک من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل۔ اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني، وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك یا واسع المغفرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خدایا ولا مفتونین۔ اللہم یا رب البیت الذی اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا واخواننا واولادنا من النار، یا ذا الجود والکرم والفضل والمن والعطاء والاحسان۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔